سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آشوب چشم کی وبا اور جعلی انجیکشن کے استعمال سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا واقعہ وزیر اعلیٰ کا انکوائری رپورٹ آنے تک جعلی انجیکشن کی فروخت اور سٹاک مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم۔ پنجاب حکومت متاثرہ افراد کو فری علاج معالجہ فراہم کرے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو متعلقہ کلینکس کی جانچ پڑتال کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آشوب چشم کی وبا اور جعلی انجیکشن کے استعمال سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا یہ واقعہ ہے، اور وزیر اعلیٰ کا انکوائری رپورٹ آنے تک جعلی انجیکشن کی فروخت اور سٹاک مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم ہے، اور پنجاب حکومت متاثرہ افراد کو فری علاج معالجہ فراہم کرے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے، اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو متعلقہ کلینکس کی جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے۔ آشوب چشم کی وبا اور جعلی انجیکشن کے استعمال سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کا معاملہ ہے یہ۔ وزیر اعلیٰ کا انکوائری رپورٹ آنے تک جعلی انجیکشن کی فروخت اور سٹاک مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ بالکل نظام سے پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا، جس میں انجیکشن سے بعض افراد کی بینائی متاثر ہونے کے واقعہ دی گئی، اور امراض چشم کے ماہرین ڈاکٹرز نے انجیکشن کے استعمال اور طریقہ کار کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں آشوب چشم کی وبا کے حفاظتی تدابیر اور سدبات کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، اور اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں جو آشوب چشم کی وبا ہے اس کے پیش نظر جو انجیکشن متعلقہ اس کے استعمال سے جو بعض مریضوں کی بینائی متاثر ہوئی ہے اس کے اسٹاک کو جو ہے وہ اس کے مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم دے دیا گیا، اور اس حوالے سے انکوائری رپورٹ آنے تک جو انجیکشن کی فروخت جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت متاثرہ افراد کو فری علاج معالجہ فراہم کرے گی، اور جن شہروں میں مریضوں کی بینائی متاثر ہوئی ہے وہاں کے ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف غفلت برتنے پر کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب ہیلتھ کمیشن کو کلینکس کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہر سطح پر آشوب چشم کی وبا کے سدبات کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا، اور اسپتالوں میں علاج کے لیے تربیت یافتہ ڈاکٹر کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں جو ہے سیکٹری صحت نے آشوب چشم کے مرض اور انجیکشن کے بعد مریضوں کی بینائی متاثر ہونے والے سے تفصیلی بریفنگ دی، اور بتایا گیا کہ آشوب چشم کا مرض قابل علاج ہے اور سرکاری اسپتالوں میں علاج کی بہترین سہولتیں میسر ہے، اور آشوب چشم کے لیے علاج کی تسلی بخش مقدار بھی موجود ہے۔ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں جو آپ کا بہت شکریہ۔ شہر کا موسم تبدیل ہونے لگا، موجودہ ٹمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، کم سے کم ٹمپریچر 23 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری ریکارڈ۔ ماہرین نے رواں ہفتے موسم مزید بہتر ہونے کا اندیا دے دیا۔ ماہرین کی شہریوں کو موسمی وباؤں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر لازمی اپنانے کی ہدایت۔ تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں ایبٹ روڈ پر، اور شہر لاہور کا موسم تبدیلی کی جانب جو ہے وہ رواں دوا ہے۔ اگر میں بات کروں درجہ حرارت کی تو اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جس کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں 10 سے 15 دن پہلے کا، تو 10 سے 15 دن پہلے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تھا وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا تھا۔ اب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دن بہ دن جو ہے وہ شہر لاہور کے موسم کی تبدیلی جو ہے وہ آتی جائے گی، اور رواں ہفتے کے جو آخر کے دن ہوں گے اس میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو موسمی تبدیلیاں ہیں اس میں حبس میں بھی جو ہے وہ کمی آئے گی، اور گرمی میں بھی جو ہے وہ کمی آئے گی، اور بالکل یہ بات درست ہے، کیونکہ اگر میں فی الحال کے جو موسمی صورتحال ہے اس کی بات کروں تو کچھ دن پہلے اس وقت رات کے اس پر جو ہے وہ موسم اگر درجہ حرارت 27 یا پھر 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا تھا تو حبس کی وجہ سے اور ہوا میں نمی کی وجہ سے ایک بندش کی صورتحال رہتی تھی، اور ایک جو حبس کا راج ہے وہ برقرار رہتا تھا، جبکہ اس وقت جو ہے شہر لاہور کا موسم خاصا خوشگوار ہے۔ مدھم ہوا نے اور 27 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر نے شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار کر رکھا ہے، اور یہ وہ موسم ہے جس میں شہر لاہور خوابوں کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ باہر آتے ہیں، جبکہ شہر لاہور کو جو ہے وہ صرف موقع چاہیے ہوتا ہے باہر آنے کا، لیکن جو موسم ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے تعداد
تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں. جبکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے جب موسمی تبدیلیاں آتی ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کی وبائیں اور بیماریاں بھی جو ہیں وہ شہر کا رخ کرتی ہیں. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلیں تو اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لازم بنائیں, ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھ جو ہے وہ کثرت سے دھوئیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ باہر سے آئیں تو اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے کو جو ہے وہ پانی سے اچھی طرح دھوئیں تاکہ کسی بھی قسم کا وائرس یا کسی بھی قسم کی وبا جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچ سکے. آپ کا شکریہ. چھٹی کا دن منانے کے لیے شہری دوست احباب کے ہمراہ فوڈ سٹریٹ کھانا کھانے پہنچ گئے. کوئی کڑاہی کے مزے اٹھاتا نظر آتا ہے تو کسی کو تکے کباب سے محظوظ ہونا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے جو اس وقت نارکلی فوڈ سٹریٹ میں موجود ہیں. جی مبین. بالکل اسی طرح سے اتوار کی چھٹی کی کوشش کی جاتی ہے کہ دوست احباب کے ساتھ منائے. جب پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد اتوار کی ایک چھٹی ہوتی ہے جس کی پوری لطف اندوز ہونے کی جس سے کوشش کی جاتی ہے. اس وقت بھی ہم لوگ نارکلی فوڈ سٹریٹ کے اندر موجود ہیں. کچھ لوگ دوست احباب کے ہمراہ یہاں پر کھانا کھاتے کہتے تھے. ان سے جانتے ہیں کیسا دن گزرا اور کیا کہنا چاہیں گے. سر آپ یہاں پر موجود ہیں نارکلی فوڈ سٹریٹ میں کھانا کھانے دوست احباب کے ساتھ, کیسا لگ رہا ہے اور کیا تاثرات ہیں؟ جی پورا ہفتہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہیکٹک روٹین ہوتی ہے کافی زیادہ, تو انارکلی بڑا فیمس سٹریٹ ہے, فوڈ سٹریٹ ہے, آپ کو پتہ ہے لاہور کی. تو دوستوں کے ساتھ ذرا آؤٹنگ ہو جائے ہفتے کے بعد, آپ کو پتہ ہے ایک نائٹ ایسی ہونی چاہیے جس میں بندہ ذرا ایزی فیل کرے, ریلیکس ہو جائے تھوڑا سا, بس یہی ہے. اور کھانا وغیرہ اچھا ہے اس لیے ذرا دوستوں کے ساتھ چل کرنے آ جائے. ایک اور شہری موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. صرف بتائیے کہ آپ یہاں پر دوست احباب کے ہمراہ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے. نارکلی فوڈ سٹریٹ مشہور آخرکار کھانوں کے حساب سے, کیسا لگ رہا ہے آپ کا دن, کیسے گزری چھٹی آپ کی آج؟ بس اب یہ بچپن کے دوست ہیں, ان کے ساتھ ملے ہیں, ملاقات کی ہے. یہاں کی فوڈ سٹریٹ ہے, یہ کھانا بہت اچھا ہے تو ہم انجوائے کرنے کے لیے آ گئے ہیں. پرانی یادیں بھی تازہ کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے. اچھا بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا کہ مصروفیت چھٹی کے دن میں نکلا تو اس کے باوجود بھی اتوار کی جو ایک اتوار کے کرزما ہوتا ہے اس کو بحال رکھا ہوا ہے. دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آئے ہوئے, ان کا کہنا تھا کہ دوستوں کے ساتھ یادیں بھی تازہ کی جائیں گے اور کھانے سے لطف اندوز ہوا جائے گا. امید کرتے ہیں جتنے بھی شہری ہیں اتوار کی چھٹی کو ہر طریقے سے جو ہے لطف اندوز بنائیں گے اس طرح سے. جی. آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور انجیکشن سے بنائی جانے کا اسکینڈل. انجیکشن تیار کرنے والا ایریا غیر رجسٹرڈ نکلا. پنجاب ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے نجی ہاسپٹل میں انجیکشن تیار کرنے والا ایریا سربہ مہر کر کے 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت کی قائم تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ ایک انجیکشن پر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا. آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور اس سے بنائی جانے کا معاملہ. ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے انجیکشن تیار کرنے والے نجی اسپتال کا ایریا سربمہر کر دیا. انجیکشن تیار کرنے والے 2 افراد نوید اور بلال کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا. دونوں افراد کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق انجیکشن تیار کرنے والا ایریا غیر رجسٹرڈ نکلا. انجیکشن تیار کرنے والے افراد نے اسمگل شدہ یا نان سٹرلائز ایریا استعمال کیا جو انفیکشن کا باعث بنا. انجیکشن سے لاہور میں 12 جبکہ پنجاب بھر میں 20 سے زائد افراد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. دوسری جانب ڈاکٹر اسد اسلم کی سربراہی میں پنجاب حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا گیا کہ انجیکشن کی وائل 100 ملی گرام کی ہوتی ہے. انجیکشن کی مارکیٹ میں قیمت 28,000 سے 40,000 روپے ہے. ایک انجیکشن پر 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا. انجیکشن مختلف نجی اور آنکھوں کے ٹرسٹ ہسپتالوں کو دیا جاتا تھا. کمیٹی نے معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے دیگر اضلاع سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق لاہور کے علاوہ ادویات بنانے والے دیگر وینڈرز کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ٹاسک سونپ دیے گئے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں چین سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. عشوب چشم کے مسئلے پر قابو پانے کے اقدامات کریں گے. مہنگائی کے خاتمے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لاہور میں حضرت میاں میر کے 400ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار پر چادر پوشی اور دعا کی. وزیر اعلیٰ نے لائبریری و انٹرفیتھ ڈائیلاگ ٹیبل کا افتتاح کیا اور مزار کے ماڈل لنگر خانے کا سنگ بنیاد بھی رکھا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ چین سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. سمو کے خاتمے کے لیے چینی ماہرین سے استفادہ کریں گے. مہنگائی کے خاتمے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. موقع کے اوپر بھی ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اگلے 2-4 دنوں میں ہفتے میں بیٹھیں گے ہماری ٹیم کے ساتھ اور اس کے اوپر بھی وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اسموک کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو ہم نے ٹیکنالوجی پہ بات کی, کوئی کسی سے جا کے کچھ چیز مانگی نہیں. بند روڈ ایلیویٹر پروجیکٹ کے دونوں پیکج کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کے سدباب کے لیے پوری قوت کے ساتھ کریک ڈاؤن جاری ہے. آشوب چشم کے سدباب کے لیے تمام ممکنہ اقدامات پروئے کار لائے جائیں گے. پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور
ہر چوتھا بندہ میرا خیال ہے کہ جو بھی سننے کو آ رہا ہے کہ اس کو یہ ہو رہا ہے، تو ہم جو بھی اس کے اوپر SOPs ہیں، جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیاری کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اگلی حکومت جو بھی آئے خواہش ہے کہ معاملات کو ٹھیک رکھے، سیاستدانوں کے بیانات کا جواب نہیں دیتا۔ کیمرمین نعمان کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ ڈینگی مچھر بدستور بے قابو ہے۔ لاہور میں ڈینگی کے 42 نئے مریض سامنے آئے۔ صوبہ بھر میں 126 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق۔ پنجاب بھر کے ہاسپٹلز میں اس وقت ڈینگی کے 120 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کے وار مزید تیز ہو گئے۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 42 نئے مریض رپورٹ۔ صوبہ بھر میں 126 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 3522 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 1417 تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 120 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 42 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کیا جائے۔ سیکرٹری صحت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ ڈینگی بخار کے علاج اور معلومات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج نے ملاقات کی ہے۔ خلیل جارج کہتے ہیں کہ ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہوئی۔ صالح حسین کا کہنا تھا کہ اس وقت مہنگائی کی جو حالات ہیں بہتر ہے، ہم ان کو دیکھیں، ذاتی لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج کی ظہولائی روڈ آمد۔ صالح حسین نے گھر آنے پر وفاقی وزیر کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر خلیل جارج کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ خلیل جارج نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ ملکی معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر خلیل جارج کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے آیا ہوں، کل ان کے والد کی برسی ہے، پیغام لے کر آیا ہوں، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ آج میں آیا ہوں چودھری صاحب کے ان کی عیادت کرنے۔ ہمارے زیرک اور بزرگ سیاستدان ہیں اور ان کے والد محترم کی کل برسی ہے، وہ ہم پیغام لے کے آئے تھے کہ ان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہے وہ گراں قدر ہے، خراج تحسین کے لائق ہے، اور آج کوئی سیاسی بات چیت بالکل نہیں ہوئی، صرف اور صرف ان کی عیادت کی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر صالح حسین نے کہا کہ اس وقت مہنگائی کے جو حالات ہیں بہتر ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، ذاتی لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اگر کوئی تاریخ دے دیتا اور وہ اوپر نیچے ہو جاتی تو لوگوں نے باتیں کرنی تھی۔ پولیٹیکل اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چودھری شجاعت صاحب نے یہی کہا کہ جی آپ لوگ آپس میں جو ہے وہ آپسی لڑائی کی بجائے عوام کی فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات کروں گا کہ اگر ملک و قوم کی خاطر یا مہنگائی کی خاطر لڑائی کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے صرف اپنی ذاتی فائدوں کے لیے آپس میں لڑائی کرنی ہے تو وہ اس سے ہرگز جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ جن نازک مراحل سے ملک گزر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آپس کی لڑائی سے کوئی فائدہ ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین نے وفاقی وزیر کو مشورہ دیا کہ حکومت معاشرے میں برداشت کے لیے اقدامات کرے۔ عدم برداشت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس سے ملکی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ JUI کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جنوری میں انتخابات کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملک میں بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ 2018 کی تاریخ دہرائی گئی تو JUI مزاحمت کرے گی، مہنگائی کم کی جائے، عوام مشکل میں ہے۔ JUI کے مرکزی سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے شادمان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال 2018 کے الیکشن کے باعث ہوئی۔ جنہوں نے ملک و قوم کا نقصان کیا انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ ملک میں بغیر مداخلت کے صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ نون لیگ کسی کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو ہم احتجاج کے پابند نہیں۔ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں ایسے نااہل لوگوں کو مسلط کیا گیا کہ پاکستان کی آج یہ جو صورتحال ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے میں بنی، کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی۔ آج ملک کی جو صورتحال ہے وہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو اس وقت، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، صاف شفاف چاہیے، بغیر کسی مداخلت کے،
गैर जानिबदाराना इंतखाबात होनी चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि नाम लिए बगैर कहूंगा जो पावर में थे वो सब मुल्क की हालात के जिम्मेदार हैं। महंगाई कम की जाए, अवाम मुश्किल में है। दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफे का असर पाकिस्तान में ज्यादा पड़ रहा है। मेहनत कश तबके का गुजारा मुश्किल हो गया। डॉलर की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की कीमतें भी कम करें। JUI-FA के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि 2018 की तारीख दोहराई गई तो JUI-FA मुज़ाहमत करेगी। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई का नॉन स्टॉप सफ़र जारी है। सब्जियां हो या पोल्ट्री मसनूआत, हर चीज़ गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अवाम कहते हैं होशरुबा महंगाई ने कुव्वत खरीद इंतहाई महदूद कर दी है। जेब ज़्यादा खरीदारी की इजाज़त ही नहीं देती। महंगाई की लंबी इनिंग्स जारी। आवाम के लिए सब्जी और पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर मुश्किल। आलू मजीद 5 रुपए महंगे, सरकारी निर्ख 85 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 1 रुपए इजाफे से 86 रुपए फी किलो पर पहुँच गए। मार्केट में टमाटर 120 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। प्याज 90, लहसुन 550 और अदरक 1300 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। फूल गोभी 180, बंद गोभी 150, शिमला मिर्च 250 रुपए फी किलो है। भिंडी 140, करेले 160 और टिंडे 200 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। ब्रायलर 8 रुपए सस्ता तो हुआ, लेकिन खरीदारी अब भी जेब पर भारी। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 519 रुपए मुकर्रर की गई है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगे, फी दर्जन निर्ख 290 रुपए हो गए। अवाम कहते हैं कि अब तो पाव आध पाव सब्जी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। जेब ज्यादा खरीदारी की इजाजत ही नहीं देती। जो चीजें पहले सब्जी वाले फ्री में दे देते थे, धनिया, ये मिर्च, अब वो गिन के देते हैं, तोल के भी नहीं, वो गिन के देते हैं। तो हर चीज़ की जो तनासब है बहुत ज़्यादा हो गया है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि चिकन तो मेरा ख्याल है कोई 2 माह हो गए हमने खाया ही नहीं है जी। तो चिकन तो बच्चों को खिला नहीं सकते। सब्ज़ी लेने आते हैं तो वो चिकन से भी महंगी है। और ये जो अभी मैंने ये टमाटर लिए हैं वो अदरक 300 रुपये पाव उन्होंने दी है, 300 रुपये पाव, 1200 रुपये की किलो है। अभी आधा पाव अदरक लिया है, इतनी मुश्किल से गुजारा है। ओपन मार्केट में ग्रामफोशी का सिलसिला भी थम न सका। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन सुहेब के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम टाउन मॉडल बाज़ार में कहीं सहूलियात का फुकदान तो कहीं चीज़ें मार्केट की निस्बत महंगे मिलने लगी हैं। बढ़ती महंगाई ने हर तरफ तूफ़ान बर्पा कर दिया। इतवार बाज़ार में भी खाने पीने की अशिया महंगी। आम शहरियों के लिए सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई ने इतवार बाज़ारों में भी तूफान बर्पा कर दिया। मुस्लिम टाउन के मॉडल इतवार बाज़ार में सहूलतें कम और चीज़ें मार्केट से भी महंगी हैं। टमाटर बाहर 80 रुपए में मिल रहे हैं, जबकि मॉडल बाज़ार में 85 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। चिकन का रेट भी बाहर 470, जबकि मॉडल बाज़ार में 512 रुपए फी किलो है। शहरियों के लिए सफ़ेद पोशी का बरहम कायम रखना भी मुश्किल हो गया। मॉडल बाज़ार में खरीदारी के लिए आए शहरी सहूलियात के फुकदान का शिकवा करते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं बस नाम का ही सस्ता बाजार है, चीज़ें यहाँ भी महंगी ही मिल रही हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये मामलात यहाँ पे भी हैं और कुछ मेरा ख्याल है मार्केट से कुछ थोड़े से 1-2 चीज़ों के ऐसे हैं जो ज़्यादा हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब तो ट्रिपल गुना ज़्यादा हो गई है। तो आम शहरी के पहुँच से तो बहुत दूर है कि यहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद में बड़ी कमी आई है। दिन ब दिन अखराजात बढ़ रहे हैं, मगर आमदनी पहले से भी कम है। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। बढ़ती महंगाई में इस्तेमाल शुदा कपड़े और जूते भी महंगे हो गए। लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आए शहरियों का चीज़ें महंगी होने का शिकवा। महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई क्या हुई, लंडे के कपड़े और जूते भी महंगे हो गए। शहरियों के लिए सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना भी मुश्किल हो गया। लंडा बाजार में पहले जो चीज़ 100 रुपए में मिल जाती थी, अब 400 रुपए में भी नहीं मिलती। जूते 400 से 500 में मिल जाते थे, अब 1000 रुपए से नीचे कहीं भी दस्तयाब नहीं। 200 रुपए वाला लोकल ट्राउजर अब 500 रुपए में भी नहीं मिल रहा। 400 तक में मिलने वाली शर्ट भी 800 रुपए से ऊपर चली गई। शहरी कहते हैं हर चीज की कीमत आसमान की बुलंदियों को छू रही है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया है। पहले तो इधर आते थे, बहुत सस्ती जैसी शर्टें थी, 100 की, 150 की, 200 की मिल जाती थी, लेकिन अभी 400, 500, 600 इससे से कम बात ही नहीं करते हैं। पहले जब हम लोग आते थे तो चीज़ें सस्ती मिलती थी, लेकिन अब डबल प्राइस से भी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, डबल से भी डबल हो गई हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जो पहले सर्वाइव करते थे, यहाँ पे आके चीज़ें ले जाते थे, अब उनके लिए और भी मुश्किल हो गई है। दूसरी जानिब लंडा बाजार के दुकानदारों का कहना था कि महंगी चीजें खरीद कर सस्ती कैसे बेचें। महंगाई का हमें भी एहसास है, मगर पीछे से सामान महंगा मिलेगा तो महंगा ही बेचेंगे। हुकूमत की जानिब से आए रोज महंगाई में इजाफे से शहरियों की कुव्वत खरीद में भी बड़ी कमी आई है।